گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کی سنی گئی۔ جھنگ اور چنیوٹ میں موسم گرما کی پہلی بارش، بادل جم کر برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ فیصل آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی، موسم سہانا ہو گیا۔ درجہ حرارت میں کمی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ فیصل آباد ڈویژن میں لوڈ شیڈنگ عروج پر، فیسکو شارٹ فال 550 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ڈیمانڈ 3350 میگا واٹ اور سپلائی 2800 میگا واٹ۔ فیصل آباد میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ توبہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ جھنگ میں 10 سے 12 گھنٹے اور چنیوٹ میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہری پریشان، تاجروں کا کاروبار متاثر ہونے لگا، دکانوں کے باہر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ پنجاب کا 685 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار، 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، پینشن 5% بڑھے گی۔ جاری منصوبوں کے لیے 3 کھرب 65 ارب روپے مختص، 2 کھرب 33 ارب کے نئے منصوبے بھی شامل۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 39 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 13 ارب 50 کروڑ مختص، صحت کے منصوبوں کے لیے 1 کھرب 72 ارب، ہیلتھ کارڈ کے لیے 133 ارب تجویز، واٹر سپلائی سینیٹیشن کے لیے 11 ارب 95 کروڑ روپے مختص، سڑکوں کے لیے 80 ارب، اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 21 ارب مختص۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے خصوصی امدادی پیکج، پنجاب کی عوام کو بجلی پر 3 ماہ کے لیے سبسڈی دینے کی تیاری۔ بجلی کے صارفین کے لیے بجٹ میں 15 ارب کی سبسڈی تجویز، ماہانہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے مستفید ہوں گے۔ محکمہ توانائی نے موجودہ ٹیرف رپورٹ پیش کر دی۔ لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائرز کو سیلز ٹیکس سے استثناء ہوگا۔ کمالیہ میں اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند طلبہ کے مستقبل کا فیصلہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں۔ کمالیہ یونیورسٹی بنے گی یا نہیں، فیصلہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ہوگا۔ کمالیہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعظم عمران خان نے رکھا تھا، جبکہ یونیورسٹی کے لیے جگہ کا انتخاب اور تعمیر کے لیے تخمینہ 2 ارب روپے لگایا گیا تھا۔ وفاقی بجٹ میں چھوٹے ریٹیلرز پر فکسڈ انکم ٹیکس کے نفاذ کا اعلان۔ فکسڈ انکم ٹیکس 3000 سے لے کر 10,000 تک ہوگا۔ بڑے ریٹیلرز اور سروسز فراہم کرنے والوں پر 50,000 روپے ٹیکس لاگو۔ ٹیکس وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق 30,000 روپے ماہانہ بل پر 3,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ ادھر فیصل آباد، توبہ اور جھنگ کے تاجروں نے بجٹ میں ٹیکسز کا نفاذ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں بجلی کی قیمت کے حساب سے تاجر صرف ٹیکس ہی دے گا، گھر کا چولہا نہیں چلا سکیں گے۔ کاروبار پہلے ہی نہیں، نئے ٹیکسز کا نفاذ معاشی قتل ہے۔ بجلی کے نرخ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ اب مزید ٹیکسز برداشت کرنے کی اس عوام میں طاقت ہی نہیں رہی۔ اوپر سے یہ ایک قسم کا بم ہوگا ہمارے لیے، تمام تاجر برادری کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی۔ ٹیکسز کی مد میں کاروباری حضرات کے اوپر مزید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو پہلے اپنی روزی کے لالے انہیں پڑے ہوئے تھے، مزید پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت برقرار، آٹا، گھی، آئل اور دالیں نایاب، شہری خوار ہونے لگے، اوپن مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 55 روپے فی کلو سستا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گھی 355 سے کم کر کے 300 روپے فی کلو ہو گیا۔ 1 جون کو گھی 260 سے بڑھا کر 355 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ فیصل آباد میں یوریا کھاد کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ حکومت نے اراضی ریکارڈ سینٹروں میں کھاد مہیا کرنے کی ہدایت تو کر دی، مگر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کسان کھاد کے لیے دربدر۔ دوسری جانب فیصل آباد میں نہری پانی کا مسئلہ بھی سنگین، 4 میں سے 1 نہر بند رہنا معمول۔ تیل کے کاشتکاروں کو شدید گرمی میں خشک سالی کا سامنا، پانی کی کمی فصلوں پر منفی اثرات مرتب کرنے لگی۔ کھاد بحران پر قابو پانے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب متحرک، کامران علی افضل کا دورہ فیصل آباد۔
चक जुमरा, चक 199 रसूलपुर, जल पुल के नीचे कायम खाद सेल प्वाइंट्स में सहूलियात का जायजा लिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी हमरा थे। देही मराकज माल और फर्टिलाइजर सेल्स प्वाइंट्स भी गए। किसानों ने खाद के हसूल में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी की खाद डीलर के तहफ्फुज़ात हल करने की यकीन दहानी। चीफ सेक्रेटरी का डिस्कोर्ट में THQ अस्पताल का दौरा, तमीराती काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज BPS टीचर्स एसोसिएशन के HEC से मुज़ाकरात नाकाम। प्रमोशन समेत दीगर मुतालबात मंजूर ना हुए। यूनिवर्सिटीज के रेगुलर टीचर्स ने 15 जून को हड़ताल की कॉल दे दी। मुल्क भर के असातिज़ा का HEC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तोबा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हुई। प्लेटफॉर्म छोटा होने के बाद मुसाफिरों को ट्रेन पर सवार होना और उतरना मुश्किल हो गया। हादसात होने लगे। महकमा रेलवे ने आंखें बंद कर ली। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस का ई-चलानिंग सिस्टम फ्लॉप होने लगा। कई मुकामात पर ई-चलान करना नामुमकिन। कहीं मोबाइल नेटवर्क का मसला तो कहीं सिग्नल जैम्स पर आड़े आने लगे। पीपल्स पार्टी जंग के वफ्द की सीनियर वजीर हसन मुर्तजा से मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर की 18 हज़ारी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर बनाने की यकीन दहानी। वफ्द में जिलाई सदर तनवीर मोहल, नायब सदर इरफान शराजी, सज्जाद मोहल एडवोकेट, नुसरत बुखारी, मलिक बिलाल और दीगर शामिल थे। खाद की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी का मिशन। डिप्टी कमिश्नर तोबा जाहिद सुहेल का पीर महल का दौरा, खाद की सरकारी निरखों पर फराहमी का जायजा लिया। उधर तांदलियावाला में महकमा ज़राअत खाद की मुनस्सफाना तकसीम के लिए मुतहरिक। माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। अहमदपुर सियाल में भी मुकर्ररा निरखों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सेल प्वाइंट्स कायम कर दिए गए। फैसलाबाद चैम्बर में मैन्युफैक्चरिंग टाइम और क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए आगाही सेशन। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और इंजीनियर अहमद हसन की खसूसी शिरकत। इंडस्ट्री से वाबस्ता शुरा को बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए लेन प्रोसेस बारे आगाही दी। फैसलाबाद डिवीजन के होनहार अकलियती तालिब इल्मों में स्कॉलरशिप चेक तकसीम। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में तकरीब का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर MPA खलील ताहिर सिंधु और मिनॉरिटी अरकान असम्बली की शिरकत। 100 से ज्यादा तलबा को फीकस 20,000 मालियत के चेक दिए गए। सेरीना होटल में स्टेम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की सालाना इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खालिद हयात का मौका। अजहर इकबाल, शाहिद मुकरबुल्ला और डायरेक्टर्स अमजद भट्ट और खुरम गिल समेत दीगर की शिरकत। MBBS में दाखिला लेने वाले और पाकिस्तान डे स्कॉलरशिप के पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम हुए।